موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری میں جنت جانے والے شخص کا حال فرمایا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بڑی عزت و برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے ایسی پہلے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ اسی گمان میں جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا کہ اچانک دور سے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں تو مجھ سے کوئی اور چیز تو نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا، نہیں نہیں میرے رب، اور کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے قریب کر دے گا کہ اس کے سائے میں بیٹھے اور اس کا پھل کھائے اور اس کا پانی پیے۔ اسی حالت میں ہوگا کہ پہلے درخت سے بہتر درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اس دوسرے درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں۔ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، بس یہ دے دے اور مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا، بس اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درخت کے قریب کر دے گا۔ اسی حالت میں ہوگا کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ صبر کی کوشش کرے گا مگر صبر کہاں، کہے گا، میرے رب، اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے تلے رہوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب اسے تیسرے درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی۔ اہل جنت کی آواز ہی سنے گا، اہل جنت کی آواز ہی سنے گا۔ اس کی نعمتیں، اس کے محلات اور اس کے باغات نظر آئیں گے اور پھر ان کو دیکھتا رہے گا، لیکن بالآخر صبر نہ کر سکے گا اور کہے گا، میرے پروردگار، مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، مجھے تجھ سے تیرے تقاضے کون کون سی چیز روکے گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ دنیا اور اس کی طرح مزید تجھے دوں؟ بندہ کہے گا، میرے پروردگار، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حالانکہ تو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ غرض اس بندے سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ پوری جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا، میرے پروردگار، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ جا چکے ہیں اور اپنا اپنا حصہ قبضے میں لے چکے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب۔ اللہ فرمائیں گے، ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی، ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی، 5 مرتبہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا، یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا اور بھی تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھوں کو جو کچھ بھلا لگے سب ہم تجھے دیا۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حورین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کرے گی اور کہے گی، تعریف اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر وہ کہے گا، جیسا مجھے ملا ہے ویسا کسی کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ یہ سب نچلے درجے والے جنتی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ تو سب کم درجے والے جنتی ہوا، اور اعلیٰ منظر والے جنت کی کیا شان ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا، اختیار کیا، ان کی عزت و افضلگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر ثابت کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کے متعلق تصور تک گزرا۔ مذکور آخری جنتی کے بارے میں صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا اور اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا چاہے گا تو فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا پسند کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ فرشتے جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کی نشانات سے پہچانیں گے، کیونکہ آتش جہنم ابن آدم کو کھا جائے گی لیکن سجدے کی نشانات باقی رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی نشانات کو جلانا جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ پھر وہ جہنم کی آگ سے جلنے بلنے کوئلے کی طرح نکالے جائیں گے۔ جب ان کے اوپر آب حیات چھڑکا جائے گا تو وہ تازہ ہو کر ایسے جی اٹھیں گے، کیونکہ پانی جہاں پر کوڑا کرکٹ اور مٹی بہا کر لاتا ہے وہاں دانا بہت جلد آگ جاتا ہے اور جلدی سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اسی طرح جہنمی بھی آب حیات پڑتے ہی تازہ دم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی باقی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ بندہ کہے گا، میں پھر کوئی سوال نہیں کروں گا۔
اور جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ قول و اقرار کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا اور جنت کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کیا تو نے اپنا قول و اقرار نہیں دیتا کہ تو پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ تو کس قدر دغاباز ہے۔ بندہ کہے گا اے رب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ بندہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوگا عہد و پیمانے دے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب بندہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کو دکھائی دے گی جس میں وہ خیر و بلائی اور فرد و شادمانی دیکھے گا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا اے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے مجھ سے اپنا قول و اقرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اے ابن آدم تو کتنا مکار ہے۔ بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق میں بد نصیب نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہنس دے گا تو اس سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور کچھ تمنا کرو۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ۔ جب اس کو آرزوئی ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے یہ سب تجھے دی اور ان جیسے اور بھی دیں گے۔